الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، اس آیت قرآنی میں اللہ رب العزت نے اہل جنت کی علامتوں کو بیان کیا ہے اور ان لوگوں کی علامتوں کو بھی ذکر کیا ہے کہ جو جنت سے محروم ہو جائیں گے۔ چنانچہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تلک الدار الآخرۃ نجعلها، آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے تیار کیا ہے لا یریدون علوا فی الارض، کہ جو لوگ زمین میں تکبر نہیں کرتے ہیں۔ علوا کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسرے کو حقیر سمجھنا۔ شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر مت چلو، چونکہ اکڑ کر چلنے سے تکبر ظاہر ہوتا ہے اور تکبر کو شریعت نے حرام کیا ہے۔ تکبر انسان اپنے آپ کو اعلیٰ، عرفہ، افضل سمجھتا ہے اور سامنے والے کو حقیر سمجھتا ہے۔ جیسے کہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تکبر میری چادر ہے، جو اس کو چھیننے کی کوشش کرے گا میں اس کو جہنم میں داخل کروں گا۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک قول منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ وہ شخص کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو۔ اور بے شمار قرآن کریم کی آیات میں اس تکبر کی مذمت آئی ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی اس کی مذمت آئی ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میرے پاس وحی بھیجی اور فرمایا کہ تواضع اور پستی اختیار کرو، کوئی آدمی کسی آدمی پر فخر نہ کرے، کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی پر اپنی بڑائی کا اظہار نہ کرے، بڑائی کو نہ جتلائے، اور کوئی شخص کسی پر ظلم نہ کرے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ جنت میں جانے والا شخص وہ ہے جس نے دنیا کے اندر تکبر نہ کیا ہو، دنیا کے اندر اپنے آپ کو بڑا اور سامنے والے کو حقیر نہ سمجھا ہو۔ اگر ایسا کیا ہو تو یہ شخص جنت سے محروم ہو جائے گا۔ پھر فرمایا اللہ رب العزت نے لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، اور نہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اس سے مراد ہے لوگوں پر ظلم کرنا، یا اس سے مراد ہے ہر ایک معصیت، کیونکہ معصیت اور گناہ کی وجہ سے دنیا میں بے برکتی آتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جو لوگ دنیا میں تکبر اور معصیت کا ارتکاب کرتے ہیں تو ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ علامہ کلبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس فساد سے مراد ہے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو اپنا معبود بنانا، یعنی غیر اللہ کی عبادت کرنا، فساد سے مراد یہ ہے۔ اور حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ فساد سے مراد ہے ناحق لوگوں کا مال لینا، اور اس فساد میں تمام تر گناہ شامل ہے، جن گناہوں کی وجہ سے انسان جنت سے محروم ہوگا، جن گناہوں کی وجہ سے انسان جنت سے دور رکھا جائے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم کو بنایا جائے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا والعاقبۃ للمتقین، بہترین انجام جو ہے وہ پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ بہترین انجام اللہ رب العزت نے پرہیزگاروں کا رکھا ہے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ اس والعاقبۃ للمتقین سے مراد ہے جنت، اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے عاقبت کہتے ہیں نیک لوگوں کا انجام، اور عقاب کہتے ہیں برائیوں کا انجام،
یعنی عاقبت کہتے ہیں نیکی کا انجام اور عقاب کہتے ہیں برائی کا انجام۔ تو اس قرآن کریم کی آیت میں اللہ رب العزت نے اہل جنت کی دو علامتیں ذکر کی کہ وہ شخص جو زمین میں رہ کر تکبر نہیں کرتے ہیں، اور وہ شخص جو زمین میں رہ کر فساد نہیں پھیلاتے ہیں۔ فساد سے مراد ہر ایک گناہ ہو سکتا ہے، ہر ایک گناہ اس میں شامل ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو کبر سے اور زمین میں گناہ کرنے سے محفوظ فرمائے، اور ہمارے اندر وہ چیزیں پیدا فرمائے جو جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب بنے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔